اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیات نمبر 10 تا 19 میں منکرین کی تنبیہ کے لیے تاریخ سے دو مثالیں۔ پہلی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثال، جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا اور وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے۔ دوسری مثال اہل سبا کی، جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا لیکن انہوں نے اللہ کے احکام سے سرتابی کی تو اللہ نے ان پر ایک سیلاب بھیج کر انہیں تباہ کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا فرمایا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور ایسا ہی حکم پرندوں کو بھی دیا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ اور ہدایت کی کہ اے داؤد علیہ السلام، لوہے سے ذرہیں بناؤ اور کڑیوں کا صحیح اندازہ رکھو، اور اے آل داؤد علیہ السلام، نیک کام کرتے رہو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مطیع کر دیا تھا۔ اس ہوا کا صبح کے وقت چلنا 1 مہینے کی مسافت، اور اسی طرح شام کو چلنا 1 مہینے کی مسافت تک تھا، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جنات میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات۔ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، اونچی عمارتیں، مجسمے، حوض جیسے لگن، اور چولہوں پر جمی ہوئی بہت بڑی دیگیں۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے آل داؤد، ان نعمتوں کے شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے بہت ہی کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ صادر کر دیا تو جنات کو کسی نے ان کی موت سے آگاہ نہ کیا سوائے اس دیمک کے کیڑے کی وجہ سے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام کا مردہ جسم گر پڑا تو جنات پر یہ حقیقت کھلی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت آمیز مصیبت اور تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد اگلی آیات میں اب دوسری مثال اہل سبا کی ہے، جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور بالآخر نقصان اٹھایا۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية
جنتان عن يمين وشمال. بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کی اپنی سرزمین میں بڑی نشانی موجود تھی. دائیں اور بائیں پھلوں کے 2 باغوں کی لمبی قطاریں تھیں. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ. کتنا عمدہ اور پاکیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. مگر وہ سرتابی کرتے رہے. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ کر سیلاب بھیج دیا اور ان کے پھلدار باغوں کو ہم نے 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں محض بدمزہ پھلوں کے درخت، جھاؤ اور کچھ بیری کے درخت تھے. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ہم نے انہیں یہ سزا ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی اور ہم ایسی سزا سخت ناشکروں کے سوا کسی کو نہیں دیتے. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اور ہم نے اہل سبا اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کی تھی پورے راستے پر دور سے نظر آنے والی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور سفر کی سہولت کے لیے ان بستیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا تھا تاکہ لوگ رات دن امن و امان سے سفر کر سکیں. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. مگر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی منزلوں کو دور دور کر دے، اور ان لوگوں نے کفران نعمت کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں تتر بتر کر دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بلا شبہ اس واقعے میں ہر صابر و شاکر شخص کے لیے بڑی عبرت آموز نشانیاں ہیں.